عن مقداد رضی اللہ تعالی عنہ قال سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يبقى على زر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخل الله كلمة الإسلام بإذ عزيز وبذل أو بذل ذليل أو يعظمهم ويجهلهم أهلها أو يذلهم فيدينون لها قلت ويكون الدين كله لله. مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اس زمین پر، زمین سے مراد جو ہے عرب کی زمین ہے، کوئی گھر جو مٹی کا ہے یا خیمے کا ہے نہیں بچے گا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو اس کے اندر داخل کرے گا. جو عزت والے ہیں وہ ان کو عزت دے کر، جو ذلیل ہیں ان کو ذلیل کر کے ذلت دے کر داخل کرے گا. پھر آگے اس تشریح کی، آگے اسی کا بیان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ عزت دے گا وہ اسلام کو قبول کریں گے، اس کے اہل بن جائیں گے. جو قبول نہیں کریں گے وہ جزیہ دے کر رہیں گے، غلام بن کے رہیں گے. تو حضرت جو راوی ہیں مقدار فرماتے ہیں تو اس دن تو پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے گا. تو میں نے کہا کہ دین تو اس دن پورا اللہ کے لیے ہو جائے گا، کسی کی حکومت نہیں چلے گی، اللہ کا حکم چلے گا. تو کتاب الایمان اس کے اندر بہت ساری حدیثیں، ابھی 2-3 حدیثیں بچی ہیں، یہ بھی حدیث ہے. تو یہ آپ ذرا تصور کریں کہ وہ زمانہ جب کہ اسلام قبول کرنا جو ہے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالنا تھا. اسلام قبول کرتے ہی جو دشمنوں کا حملہ ہو رہا ہے اس پر وہ الغار ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی جان خطرے میں ہے، جو اسلام قبول کر رہا ہے اس کی جان خطرے میں ہے. تو اس وقت اللہ کے رسول بات ارشاد فرمانے، دیکھو ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اسلام جو ہے تو یہاں جو ہے بیت مدرن ولا وبرن، مٹی کے گھر، مٹی کے گھر سے مراد جو ہے جو پختہ گھر جو بنتے ہیں وہ ہے. وبرن کے مراد خیمے جنگلوں میں رہتے ہیں. جو آبادیاں ہیں وہاں تو مکانات بنتے ہیں، جو لوگ عارضی ٹیمپر رہتے ہیں وہ خیمے ڈالتے ہیں. تو کوئی گھر ہے یا کوئی خیمہ ایسا باقی نہیں رہا کہ اسلام اللہ تعالیٰ الا ادخل اللہ کلمۃ الاسلام، اسلام کا کلمہ داخل کرے گا اللہ تعالیٰ. تو یہ اس وقت اللہ کی پیشگی فرما رہے ہیں. تم آج پریشان ہیں، پریشان مت ہو. حق کے قبول کرنے والے کم ہیں، اسلام قبول کرنے اتنے چند گنے چنے لوگ تھے، کھل کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. ایسی حالت میں لوگ جو ہے صحابہ کرام پریشان تھے، ہمارا کوئی جو ہے سہارا نہیں، ہمارا تو اللہ اس کلمے کو ایسا بلند کرنے والا ایک دن یاد رکھ کہ دین صرف اللہ کے لیے، یکون الدین کلہ للہ. ایک دن وہ آنے والا ہے کہ کلمہ صرف اللہ کے لیے حکومت ہو جائے گی، اللہ کلمہ سارے پورے عرب میں جو ہے غالب آ جائے گا. تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تم جو ہے اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والے. تو جو بات اللہ کی ارشاد فرمائی تھی 23 سال کے بعد جو ہے بالکل ہو پوری ہو گئی. تو یہ دین غالب آنے والا ہے. تو ہم لوگ پریشان نہیں ہونا چاہیے کیا کون حق قبول کر رہا ہے کون نہیں، دیکھنا نہیں. ہمارا کام حق کو قبول کرنا، آگے بڑھنا. لوگ کہتے ہیں کون کرے صاحب، کون چلتا ہے جی، ہم لوگ پچھڑ جاتے ہیں. اس حدیث کا جو مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے، مقصد یہ آتا ہے کہ ہم کو جب حق معلوم ہو گیا ہے، یہ بات حق ہے، قبول کرنا اور آگے بڑھنا ہے. اللہ ہی ہمارا ساتھ دینے والا ہے اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں. کون لے کے کیا کرے، کون کیا بگاڑ سکتا ہے بتاؤ. دیکھو صحابہ کرام کی حالت تھی اس وقت. اللہ کے رسول یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ، تو جو لوگ اسلام قبول کیے اللہ نے ان کو عزت دی. دنیا میں جو ہے یا تو غازی بنے یا تو شہید ہو گئے، دونوں کے لیے جو ہے عزت. دنیا میں رہے تو غازی بن کر رہے، یا اگر قتل کر دیے گئے تو شہید بن کے جو ہے اللہ کے پاس پہنچے. اس سے بڑھ کے عزت کیا چاہیے. اور جو اسلام قبول نہیں کرے ذلیل بن کے رہ گئے. جو جتنا جلدی اسلام قبول اتنی زیادہ عزت ہوئی گی نا. جو جتنا جلدی اسلام قبول کیا اس کی اتنی زیادہ. جو آخر میں قبول کیا گئے، جو جتنا دیر سے قبول کیا ان کی جو ہے اتنی عزت کم رہی. جو جتنا دیر سے اسلام قبول کیا ان کی عزت ہوتا کم رہی. یہ تو صرف دنیا کی بات ہے، آخرت میں تو وہی بات ہونے والی ہے. حق ہی غالب آنے والا ہے. اب اس وقت تو آج جو ہے دنیا میں گڈ موڈ ہو رہا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، کنفیوژن میں لوگ رہتے ہیں. تو کلمہ حق تو وہی ہے جو اللہ کے رسول نے پیش کیا، جو صحابہ کرام چلے اسی کو قبول کرو اور اس کے پر چلنا شروع کر دو. دنیا کے اندر بھی اللہ عزت دے گا، اور کل تو یہی چیز جو ہے نجات کا ذریعہ بنے گی. یہی چیز نجات کا ذریعہ بننے والی، کوئی اور چیز نہیں ہے. کیسے صاف الفاظ کے اندر حدیثیں ہیں. اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا کہ جو ہے یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، کلہم فی النار. کیا صاحب ان کو جہنم میں بولنا کو بولو گے؟ لوگ بولتے تقسیم بولو.
انہیں جہنمی ہونا. ارے ہمیں کیا بول رہے ہیں, اللہ کے رسول بول رہے ہیں. بیوقوف, تو کبھی پڑھا ہے حدیث؟ کئی حدیث حدیث کا ٹائٹل لگا کے پھر رہا ہے. اہل حدیث کا ٹائٹل لگا کے تو کیوں پھر رہا ہے؟ کیا کس کی حدیث؟ کس کی؟ میرے دل کی حدیث ہے یہ. ستفترق امتی علی 73 ملہ, میری امت 73 فرقوں میں تقسیم, کلہم فی النار, سب جہنم میں جانے والے ہیں. آج مت بولو انہیں جہنم میں ہے. ارے ہم کیا بول رہے ہیں بیوقوف؟ یہ اللہ کے رسول کا کلمہ ہے. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ, صرف ایک جماعت. کون سی جماعت؟ اللہ کے ذرا بتا دیجیے وہ کون سی جماعت ہے؟ ما انا علیہ وصحبی, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. کیا تم دیکھ لو, آج میں تم کو حق کی کسوٹی کئی زمانے سے بول رہا ہوں, اور آج پھر بول رہا ہوں میں آپ کو. کتاب بھی ہماری وہی ہے. کیا اس کے اوپر انسانوں کو پرکھو, انسانوں کو جانچو. یہ کیا ہے؟ اللہ کے طریقے پر ہے, صحابہ کے طریقے پر ہے کیا؟ دیکھو انہیں. اللہ کے رسول کس کا عرض نزل کرے؟ ایک ایک مثال بول رہا ہوں, سب بہت کچھ ہے اس کی. میری کتاب یہی تو ہے. صحابہ کرام کرے پھر ختم, چھوڑو. یہ باطل لوگ ہیں, حق نہیں ہو سکتے. اللہ کی جتنی طرح پڑھے, تیسری رکعت پڑھے, صحابہ کرام کا اجماع ہوا. ارے یہ کسوٹی تم اگر آج سمجھ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کوئی تم کو گمراہ نہیں کرے گا. ہر ایک کو چیک اپ کر سکتے ہیں. ہاں اللہ کے طریقے پر ہے, صحابہ کے طریقے پر ہے, چلو بیٹھو. تو کلمہ اسلام تو وہ تھا جو اللہ کے رسول ایسی حالت کے اندر کہ جو ہے باہر جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے. پھر جب ہجرت کر رہے ہیں تو یہ پیٹ لگے ہیں لوگ اللہ کے رسول کو, جان کے خطرے میں ہجرت ہو رہی ہے. جو ہجرت کر کے جا رہا ہے اس کو پیٹ لگے ہیں. اسی حالت میں اللہ کے فرمان دیکھو, تم گھبرا پریشان مت, ایک دن وہ آنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کلمے کو داخل کرے گا. جو اس کے اہل ہیں, جو قبول کیے اسلام کو, یعزہم ویجعلہم من اہلہا, اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا جو اسلام کے اہل ہیں, یعنی جو اسلام قبول کیے. ویجعلہم من اہلہا, اسلام کے اہل بنائے گا ان کو, عزت کے اہل بنائے گا ان کو جو اسلام قبول کیے ہیں. ویذلہم فیدینون لہا, اور جو لوگ قبول نہیں کیے ان کو ذلیل کر دے گا اللہ تعالیٰ. یہ تو دنیا کی آخر کی عزت تو الگ ہے, وہاں تو صرف عزت اللہ کے لیے ہے, اللہ کے رسول کے لیے, ایمان والوں کے لیے. تو حق کو قبول کے لوگ پسو پیش کرتے رہتے ہیں, کرنا کیا نہیں, کرنا کیا نہیں. حق ہی غالب آنے والا ہے, باطل تو جو ہے ڈوب جانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب لوگوں کو جو ہے حق کو قبول کرنے, اس پر چلتے رہنے, اس پر ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ دائمۃ مقبولۃ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.